السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کرامات بتائیں گے، تو پلیز آپ ویڈیو کو پورا واچ کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سرنی فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں بغداد چھوڑ کر جنگلوں میں رہنے لگا تو میرے پاس شیطان انسانی شکل میں آتے اور وہ مجھے بہت ہی ڈراتے۔ ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہوتا اور وہ آ کر مجھے کہتے کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن میں اپنی ہمت و جرت اور ثابت قدمی سے ان کے سامنے پیش آتا۔ غیب سے مجھے آواز آتی کہ عبد القادر اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور جب میں اٹھ کر ان کا مقابلہ کرتا تو وہ بھاگ جاتے۔ ایک شیطان میرے پاس آیا اور آ کر مجھے بولا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں، نہیں تو میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، جس سے وہ غائب ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا، جس سے وہ شیطان جل کر راکھ ہو جاتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک بدصورت شخص حاضر ہوا۔ وہ آ کر مجھے کہتا ہے کہ میں ابلیس ہوں اور آپ نے میرا اور میرے گروہ کا یہاں رہنا دشوار کر دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غیبی ہاتھ آیا اور اس کے سر پر ضربے لگانا شروع کر دی۔ جیسے جیسے اس کے سر پر ضربے لگ رہی ہیں وہ زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے وہ شیطان نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آگ کے شعلے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ان گھوڑے پر سوار نقاب پوش، ان کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جو انہوں نے لا کر مجھے پکڑا دی۔ وہ تلوار دیکھتے ہی شیطان بھاگ گیا، اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حالت بیداری میں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے عبد القادر، تم واعظ و نصیحت کیا کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اجمی ہوں اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا منہ کھولو۔ جب میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں 7 مرتبہ لگایا اور کہا کہ اب تم واعظ نصیحت کرو۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ بیٹا منہ کھولو۔ جب میں نے منہ کھولا تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں لگایا اور کہا کہ جاؤ اب واعظ نصیحت کرو اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن لگایا اور آپ نے 6 مرتبہ، تو اس پر حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا کہ میں نے یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے لیے کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلت پہنائی اور کہا کہ یہ تمہاری ولادت کی خلت ہے اور اقتتاب اولیاء کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی بہت زیادہ نعمت عطا فرمائی اور میری زبان میں ایسا کوئی تاثر پیدا کر دیا کہ جسے بھی میں دعوت حق دیتا وہ میری دعوت کو رد نہ کر پاتا۔ ہر وقت میرے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم رہتا۔ اس سے پہلی میری مجلس میں تھوڑے سے افراد آتے تھے، لیکن اس کے بعد میری مجلس میں اولیاء اللہ، جنس و انس، فرشتے بڑی تعداد میں تشریف لانے لگے۔
روایت ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے چلے جا رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چند عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں۔ ساری عورتیں پانی بھر کر چلی گئی ہیں، لیکن ایک بوڑھی عورت اپنے برتن میں پانی بھر کر وہیں بیٹھ گئی ہیں اور رونے لگ گئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا تھا جس کی شادی کر کے میں اس دریا میں سے اسے لے کے آ رہی تھی۔ اچانک اس دریا میں ایک طوفان آیا جس کی وجہ سے ہماری کشتی الٹ گئی اور اس بارات میں صرف میں ایک عورت ہی بچی، میرے علاوہ وہ سب ڈوب گئے۔ اس واقعے کو تقریباً 12 سال گزر گئے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا مسکرائے اور کہا کہ وہ بارات جو آج سے 12 سال پہلے ڈوب گئی تھی وہ دوبارہ واپس آ جائے گی، تم رو نہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی وہی کشتی، ویسے ہی بارات، ویسے ہی خوشیاں بجتی ہوئی وہ بارات واپس دریا کے اوپر کشتی سمیت نمودار ہوئی۔ یہ سب ماجرا دیکھنے کے بعد وہ دلہا جو تھا اس بارات کا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا، اور اس دلہے کا مزار بھی آج بھی گجرات میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔